بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، آپ دیکھ رہے ہیں قصہ نور ٹی وی۔ محترم خواتین و حضرات، شہر بخارا کے ایک امیر کی فیاضی اور سخاوت کا دور دور تک چرچا تھا۔ صبح سے شام تک ضرورت مندوں کا مجمع لگا رہتا، جو آتا جولیاں بھر کے لے جاتا۔ وہ سخی اشرفیاں کاغذ میں لپیٹ کر رکھ لیتا تھا، جب تک وہ ختم نہ ہو جاتی تقسیم کرتا رہتا تھا۔ حاجت مندوں کی حاجت پوری کرنے کے لیے دن مقرر تھے۔ کوئی بھی محتاج اپنی باری سے پہلے خراج وصول نہیں کر سکتا تھا۔ ایک دن بیواؤں کا تھا، دوسرا دن مصیبت زدوں کا تھا، تیسرا دن مفلس فقیروں کا، چوتھا دن محتاج ملاؤں کا، پانچواں دن مساکین کے لیے، چھٹا روز یتیموں کے لیے اور ساتواں دن قیدیوں کے لیے، آٹھواں اور نواں دن مسافروں کے لیے اور 10واں دن غلاموں کے لیے مقرر کیا گیا تھا۔ لیکن ایک شرط بھی امیر شہر نے عائد کر رکھی تھی کہ کوئی شخص اپنی زبان سے کوئی سوال نہیں کرے گا۔ ضرورت مند روز قطاروں میں کھڑے ہو جاتے اور وہ امیر انہیں اپنے ہاتھ سے اشرفیاں دیتا ہوا آگے نکل جاتا تھا۔ کوئی مانگ لیتا تو اسے کچھ نہ ملتا، جو ایک طرح سے اس کی سزا ہوتی تھی۔ ایک دن کسی سائل نے کہا کہ میں کئی روز سے بھوکا ہوں، مجھ پر نظر عنایت کیجیے۔ تو امیر شہر نے جواب دیا، تو بڑا بے شرم اور بے حیا ہے۔ وہ شخص صاحب نظر تھا، اس نے جواب دیا، تو بھی اس جہاں میں خوب مزے کر رہا ہے، اگلے جہاں کی نعمتیں بھی حاصل کرنا چاہتا ہے۔ امیر جہاں نے یہ جواب سنا تو بہت متاثر ہوا۔ اپنے خادموں کو حکم دیا کہ یہ شخص جتنی دولت مانگے اسے دے دو۔ جس روز ملاؤں کی باری تھی، ایک ملا اپنی باری کا انتظار کیے بغیر لالچ میں آ کر صدر جہاں سے کہنے لگا، میں بہت غریب ہوں، مجھے جلدی سے مال و دولت دے دیجیے۔ امیر شہر نے ایک نہ سنی، سب ملاؤں کو مال و دولت سے نواز دیا سوائے اس شخص کے۔ وہ ملا دوسرے دن پاؤں پر پٹی باندھ کر معذور بن گیا۔ صدر جہاں نے اسے پہچان لیا تھا۔ سب کو مال ملا مگر اس کو خالی ہاتھ واپس کر دیا گیا۔ اگلے روز ملا عورت کے بیس میں جا پہنچا۔ وہ بیواؤں کے درمیان کھڑا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو چھپانے کی پوری کوشش کی، مگر امیر شہر نے پہلے ہی نظر میں چادر کے اندر چھپے ملا کو پہچان لیا تھا۔ سب بیواؤں کو ان کا حصہ ملا مگر ملا خالی ہاتھ ہی لوٹا۔ اب یہ ملا سخت خفا تھا۔ اس بار کوئی ایسا ڈرامہ کرنا چاہتا تھا کہ صدر جہاں کی نظریں اسے پہچاننے میں ناکام ہو جائیں۔ وہ ایک کفن چور کے پاس گیا، اسے سارا منصوبہ بتایا، پھر اس سے کہا کہ وہ اسے ایک کفن میں مردے کی طرح لپیٹ کر چوراہے پر رکھ دے، راہ گزر پوچھیں تو کچھ نہ بتائیے اور خاموش جنازے کے قریب بیٹھا رہے۔ امیر شہر کا جیسے ہی وہاں سے گزر ہوگا، وہ لاوارث میت کو دفن کرنے کے لیے ضرور اشرفیاں دیں گے، ان میں سے آدھی تم لے لینا۔ کفن چور کو یہ سودا اچھا لگا، کہا ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے۔ کچھ دیر بعد امیر شہر کی سواری وہاں سے گزری، دیکھا کہ ایک میت کفن میں لپٹی ہوئی ہے اور راستے میں رکھی ہوئی ہے اور کوئی شخص پاس بیٹھا ہے۔ امیر شہر نے رحم کھا کر اشرفیوں کی ایک تھیلی اس میت پر پھینک دی۔ ملا نے جھٹ سے کفن سے ہاتھ باہر نکالا اور اشرفیوں کی تھیلی اٹھا لی۔ یہ تماشا دیکھ کر امیر شہر نے سواری روکنے کا حکم دیا۔ ملا نے کفن سے منہ باہر نکالا اور صدر جہاں سے مخاطب ہو کر کہا، اے سخی اور فیاض بادشاہ، تو نے تو سخاوت کا دروازہ بند کر رکھا تھا، دیکھا میں نے بھی تم سے اشرفیاں لے کر ہی چھوڑی۔ صدر جہاں نے جواب دیا، ارے بے وقوف، جب تک تو مرا نہیں ہماری سرکار سے تجھے کچھ فائدہ حاصل نہ ہوا۔ یہ سنتے ہی ملا کو اپنے اس فعل پر سخت شرمندگی ہوئی اور اس نے امیر شہر سے معافی مانگ لی۔ اگر آپ اس طرح کے مزید سبق آموز واقعات سننا چاہتے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔